السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والے ہر ناول کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویورز، کل بائی مسٹیک میں نے کہہ دیا تھا کہ 7ویں قسط آخری قسط ہوگی، لیکن اس کی آنے والی 8ویں قسط آخری قسط ہوگی۔ میری اس چھوٹی سی غلطی کو نظر انداز کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول زخم کو ضد تھی مسیحائی سے کے 7ویں حصے کی طرف۔ شہزاد کے اندر آندھیاں چل رہی تھی۔ وہ روحان کے کیبن سے ہی نہیں، آفس سے ہی باہر نکل گیا۔ اپنی سماعتوں پر اسے کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہ سب روحان کے علاوہ کسی اور نے کیا ہوتا تو وہ شاید کبھی یقین نہ کرتا، بلکہ کہنے والے کو اپنی بات بھی پوری نہ کرنے دیتا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کوئی بہت بھیانک خواب۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی وہ واپس اپنے گھر میں ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر لے، ورنہ جب سے وہ روحان کے ساتھ کراچی آیا تھا اسے اپنی زندگی اتنی بوجھ نہیں لگتی تھی۔ یہاں اس سے وابستہ حقیقت سے بہت کم لوگ واقف تھے، اور وہ بھی اس پر طنز سے بھرے نشتر نہیں چلاتے تھے، ایک سوائے صادق آفریدی کے، اور ان سے اس کا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ جب سے وہ ان کا گھر چھوڑ کر روحان کی دی ہوئی بیچلر اکوموڈیشن میں شفٹ ہوا تھا، اسے اپنی زندگی بوجھ لگنا کم ہو گئی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں سکون نہیں، صحیح ٹھہراؤ آ گیا ہو، جس کی ایک بہت بڑی وجہ رومیسا تھی، اور دوسری سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ اس کا لاہور کے ان تمام لوگوں کے ساتھ واسطہ ساتھ چھوٹ گیا تھا جو اس کی تذلیل کرتے تھے یا اس کی ماں کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے، بلکہ وہ اب بڑے اطمینان سے اپنے اور روحان کے کرائے ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ رپورٹ ہاتھ آئے اور وہ لاہور جا کر اسے عمار ماموں کے سامنے رکھ دے۔ لیکن اس ایک سوچ سے ہٹ کر اس نے اور کسی پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی اور کسی ممکنات پر دھیان دیا تھا۔ اس لیے اب جو سچائی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھنے کے بعد وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے تو صادق آفریدی سے گلہ تھا کہ انہوں نے کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی، بس جو سنا اسی پر یقین کر لیا۔ ان کی اس غیر ذمہ داری اور بے حسی پر کڑتے اور سلگتے ہوئے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ خود بھی اس صف میں آ کھڑا ہوگا۔ اس نے کب کچھ کرنے کی کوشش کی، بس یہ سوچ لیا کہ سعودی عرب کی ایمبیسی سے کوئی غلطی ہو گئی۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس کا ڈی این اے اس کے باپ سے میچ نہیں ہوا تو عین ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی میچ نہ ہو۔ اگر اس نے عتیقہ کی زندگی میں ایک بار اپنا اور ان کا ٹیسٹ کرا لیا ہوتا تو اس کی ماں پر لگا تہمت کا داغ اس کی زندگی میں ہی دھل جاتا۔ حالانکہ یہ حقیقت قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ خود کو آج تک جس گھرانے اور خاندان سے وابستہ سمجھتا تھا، اس گھر سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے خاندان کا فرد ہے جسے وہ جانتا تک نہیں۔ روحان کے ساتھ ٹیسٹ کراتے وقت اسے اپنی ماں کی بے گناہی ثابت ہو جانے کا یقین تھا، مگر وہ خود اس طرح عرضہ و بے نشان ہو جائے گا یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہر چند کے روحان نے اس ساری سچائی سے آگاہ کرنے سے پہلے اس کی بنیادوں کا پتہ لگا لیا تھا تاکہ اسے اپنی ذات کے بے مایہ ہونے کا احساس نہ ہو، مگر اسے شدید قسم کا دھچکا پہنچا تھا۔ جس لڑکی کو روحان نے اس کی بہن کہہ کر ملوایا تھا، اسے دیکھ کر شہزاد کو اپنا پورا وجود ٹھنڈا پڑتا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ فوراً وہاں سے چلا گیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا اس کا خون تک جم کر منجمد ہو جائے گا، جیسے کسی نے اسے فریزر کر دیا ہو۔ وہ ماریہ باجی سے ہی نہیں، خود سے بھی فرار ہوتا آفس سے نکل آیا تھا اور آفس کے پاس ہی بنے ایک چھوٹے سے پارک میں آ بیٹھا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کے باعث پارک میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں چہل پہل اور رونق بڑھ گئی۔ شہزاد شاید اسی طرح ایک بینچ پر بغیر ہلے جلے رات تک بیٹھا رہتا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف رومیسا کی آواز سن کر اسے کچھ حیرانی سی ہوئی۔ اس نے کبھی شہزاد کو اس طرح فون نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ہی ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے، اس لیے کبھی ایک دوسرے سے ملنے بھی نہیں جاتے تھے، اور رومیسا کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، جبکہ شہزاد کو اس کے ہاسٹل فون کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ کہاں ہو شہزاد تم؟ میں نے تمہارے ہاسٹل میں فون کیا تھا، وہاں سے پتہ چلا تم آفس گئے ہو۔ اب میں آفس آئی ہوں تو پتہ چلا کہ نہ تم یہاں ہو نہ روحان بھائی۔ رومیسا کی آواز میں کافی حیرانی تھی۔ اپنے ہاسٹل سے وہ اس کے موبائل پر فون نہیں کر سکتی تھی، وہاں کا زیرو لاک تھا۔ اب اس نے یہاں آفس آ کر اسے فون کیا تھا۔ اس کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جانتی تھی شہزاد نے آفس جانا چھوڑ دیا ہے۔
پھر وہ ہاسٹل سے آفس کا کہہ کر کیوں نکل گیا، جبکہ یہاں بھی اسٹاف کے بیان کے مطابق زیادہ دیر نہیں رکا؟ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ شہزاد کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر رمیسا کی اتنی باغ دوڑ دیکھ کر اسے پوچھنا پڑا۔ خیر تو ہے، بس تم سے ایک بات کرنی تھی۔ اتنی جلدی روحان نے رمیسا کو کچھ بتایا تو نہیں ہوگا، پھر اسے ایسی کیا بات کرنی تھی جو اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے شہزاد نے اسے پارک میں موجود ہونے کے متعلق بتا دیا تو وہ محض 10 منٹ میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے شہزاد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزاد نے ایک طرح سے اسے ٹالنے کے لیے پوچھا تو وہ گہرا سانس کھینچتی بینچ پر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بات تو کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی پریشان ہونے کی عادت پڑ گئی ہے، اس نے شولڈر بیگ کندھے پر سے اتار کر تھکے ہوئے انداز میں کہنا شروع۔ صادق انکل کا فون آیا تھا، اپنے رویے کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ رک کر شہزاد کو دیکھنے لگی جو سوالیہ انداز میں اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو تو کیا ہو گیا؟ میرا دل ان کی طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، پھر وہ میرے بزرگ بھی ہیں، مجھے اس طرح ان کا معافی مانگنا بہت برا لگا، شرمندگی بھی بہت ہوئی۔ شہزاد کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا، وہ لاپرواہی سے بولا، تو معاف کر دو، ویسے بھی دل میں بغض رکھنے کا کیا فائدہ؟ جب اتنے احسان کیے ہیں تو ان کی باتیں سننے کا ظرف بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے معافی مجھ سے مانگی ہے، جبکہ مجھ سے زیادہ انہوں نے تمہاری بے عزتی کی تھی، انہیں تم سے پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر شہزاد اچھا خاصا تلخ ہو گیا۔ احسان انہوں نے تم پر کیے اور اپنی غلطی پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو بس تم اس معاملے کو ختم کر دو اور اس خیال کو دل سے نکال دو کہ وہ کبھی مجھ سے معافی مانگیں گے، اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی خواہش ہے۔ شہزاد نے آخری جملہ سرگوشیانہ انداز میں خود کلامی میں کہا تھا۔ رمیسا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تو شہزاد بات بدلنے کے لیے بولا، اس لیے مجھے ڈھونڈتی پھر رہی تھی؟ ہاں، صادق انکل نے مجھے شام میں گھر بلایا، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا جانے کا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو مت جاؤ، کہہ دو آج کچھ کام ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو چلی جانا، شہزاد نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ آج رات روحان بھائی کی شادی کی تاریخ طے کرنے جا رہے ہیں اور مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ شہزاد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ علیزہ بھابھی کے ساتھ؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ظاہری بات ہے، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ رمیسا بگڑ کر بولی۔ اور روحان بھائی مان گئے؟ شہزاد اب بھی بے یقین تھا، ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی روحان نے اسے شوکت آنٹی کے بارے میں جو بتایا تھا، اسے سننے کے بعد رمیسا کی بات سننا اسے متحیر کر گیا تھا۔ انہیں کیا اعتراض ہوگا؟ رمیسا چڑ گئی، پھر اسے سوچ میں ڈوبتا دیکھ کر کہنے لگی، ویسے روحان بھائی کو یہ نہیں پتا کہ صادق انکل آج تاریخ لینے جا رہے ہیں۔ صادق انکل صبح فون پر کہہ رہے تھے روحان بھائی آج کل بہت اپسیٹ لگ رہے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا مجھے ان کی پریشانی کی وجہ معلوم ہے؟ رمیسا ایک دم رک گئی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ شہزاد نے فوراً پوچھا۔ میں نے کہہ دیا جو حالات ہیں ان میں وہ خوشیاں تو نہیں منا سکتے، ظاہری بات ہے پریشان ہی ہوں گے۔ تب انکل نے کہا ان کی شادی کر دیتے ہیں اور آج ہی چل کر کوئی نزدیک کی ڈیٹ لے لیتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، وہ آف موڈ کے ساتھ بولی۔ تو کیا شادی ہونے سے اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ شہزاد نے جارحانہ انداز میں طنز کیا تو رمیسا بھی تلخ ہو گئی۔ پریشانیاں تو ویسے بھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن علیزہ بھابھی کے آنے سے کچھ دھیان تو بٹ جائے گا۔ اس کے انداز پر شہزاد نے گہرا سانس کھینچ کر پہلے خود کو ٹھنڈا کیا، پھر اسے پرسکون کرنے کے لیے رسانیت سے بولا، دیکھو اس طرح کے معاملوں میں سرپرائز اچھا نہیں لگتا، تم ایسا کرو روحان بھائی کو بتا دو کہ وہ شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی نزدیکی، ہو سکتا ہے وہ فی الحال شادی کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کے لہجہ بدلنے پر رمیسا بھی نرم پڑتے ہوئے بولی، اب اگر انکل سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں تو میں کیسے بتا دوں؟ ویسے بھی روحان بھائی کو خوشی ہی ہوگی، تمہیں نہیں پتہ ان کی منگنی بھی ایسے ہی ہوئی تھی۔ صادق انکل نے؟ مجھے معلوم ہے، روحان بھائی نے بتایا تھا۔ شہزاد نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب روحان نے علیزہ کا ذکر کیا تھا، کیسی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ علیزہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جسے یاد کر کے شہزاد گمسم سا ہو گیا اور رمیسا اسے چپ دکھ کر سمجھانے لگی، روحان بھائی کو پتہ چل ہی جائے گا، صادق انکل انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے، بظاہر وہ ملنے جا رہے ہوں گے، جب پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ تاریخ طے کرنے آئے ہیں۔ رمیسا کی بات پر شہزاد نے خالی ذہنی کے عالم میں سر ہلا دیا اور پرسوچ انداز میں بولا، تمہیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کی بات پر رمیسا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شہزاد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، تمہاری روحان بھائی سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا؟
اس کے سوالیہ انداز میں دی گئی وضاحت پر رمیسا کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولی، پھر تو تمہیں بھی چلنا چاہیے۔ ایک پل کے لیے شہزاد لاجواب ہو کر رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، میرے آنے سے ماحول میں کشیدگی ہو جائے گی اور خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا انہیں وہاں لے جانے سے پہلے جانے کی وجہ بتا دو، کہیں وہاں اچانک وہ کچھ کہہ نہ دیں۔ روحان بھائی نے صادق انکل سے بات چیت بالکل بند کر رکھی ہے، شاید اسی لیے انکل کو مجھے فون کرنا پڑا۔ اب گھر جا کر دیکھوں گی کیا صورتحال ہے۔ پتہ نہیں روحان بھائی چلنے کے لیے تیار بھی ہوں گے یا نہیں، کیا پتہ جانے سے پہلے ہی انہیں انکل کے ارادوں کا علم ہو جائے۔ انکل تو بڑی تیاری سے مٹھائیاں لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے علیزہ بھابھی کے گھر پر بھی انفارم کر دیا ہے۔ رمیسا تفصیل بتانے کے بعد اسے دیکھتے ہوئے بولی، میرا اب اس گھر میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ شہزادے کے خفا خفا انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بچپن سے ذلت سہتا آیا تھا، مگر اپنی بے عزتی پر کسی دوسرے کو اتنا خائف دیکھنے کا تجربہ اسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک بار پھر اس کے دل میں پچھتاووں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اگر اس نے روحان کی طرح کچھ جاننے اور کھوجنے کی کوشش کر لی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس نے پلک جھپک کر آنکھوں میں اترتی نمی کو اپنے اندر اتار لیا۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، لیکن روحان بھائی کے لیے تمہیں جانا چاہیے، یعنی کہ میرے لیے، شہزاد نے مدھم لہجے میں کہا تو رمیسا سر جھکا گئی۔ کتنے دنوں بعد انہوں نے رمیسا کو دیکھا تھا، حالانکہ ان کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا رمیسا کو فون کر کے اس سے معذرت کرنے کا، مگر جب سے وہ گئی تھی روحان نے صادق آفریدی سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ اس سرد جنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی شہزاد یہاں سے چلا ہی گیا تھا، اب انہیں اس معاملے میں خواہ مخواہ تول دینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ آج کل بہت زیادہ تنہائی محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہیں سب سے پہلے علیزہ کو گھر لانے کا خیال آیا تھا۔ صرف ایک وہی تھی جو ان کے اور روحان کے بیچ کھچاؤ کو کم کر سکتی تھی، مگر شادی کے بارے میں روحان سے بات کرنے کا ان کا منہ نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن کل رات کھانے کی میز پر جس طرح وہ واپس لوٹ گیا تھا، اسے دیکھ کر انہیں رمیسا سے رابطہ کرنے کا خیال آیا تھا۔ ویسے بھی ان کی رمیسا سے کوئی شدید قسم کی ناراضگی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اگلے ہی دن اسے فون کر ڈالا اور شام گہری ہونے سے پہلے ان کے سامنے تھی، مگر یہ بھی بہت تھا کہ وہ آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں واقعی اچھا لگا تھا۔ بڑے پرتپاک انداز میں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، مگر اس نے سیدھا روحان کے متعلق پوچھ لیا۔ روحان بھائی کہاں ہیں؟ وہ پتہ نہیں، آج تو آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا، مگر آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا۔ اب کچھ دیر پہلے دوبارہ گھر سے نکل گیا۔ صادق آفریدی کے لہجے میں محسوس کی جانے والی شکستگی تھی۔ رمیسا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے روحان بھائی کو فون کر کے بلا لیں، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، رمیسا نے آہستگی سے کہنے پر صادق آفریدی دپٹنے والے انداز میں بولے، کیوں، ایسا کیا کام آ گیا ہے؟ کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی تم؟ اور جاؤ، جا کر میرے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ رمیسا اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، وہ جوں کی توں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی رہی تو صادق آفریدی گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولے، میں فون کر کے اسے بلاؤں گا تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، ایسا کرو تم فون کر دو، میں کہوں گی، کہاں جانا ہے؟ رمیسا الجھ کر بولی تو صادق آفریدی بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچتے، لاؤنج میں رکھا فون بج اٹھا۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف علیزہ کے والد احسان صاحب موجود تھے۔ احسان، ہم لوگ بس روحان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی آتا ہے ہم فوراً پہنچتے ہیں۔ وہ تو آ بھی گیا، احسان صاحب خوش دلی سے بولے۔ کیا؟ صادق آفریدی چونک اٹھے۔ ہاں، ابھی آیا ہے، تمہیں تو بس سرپرائز دینے کا شوق چڑھ رہا تھا، اتنا اہم موقع ہے اور وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر آ گیا، بلکہ صرف علیزہ سے ملنے آیا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگا، انکل آپ اور شوکت آنٹی آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ دل تو چاہا کہہ دوں ابھی تمہارا بابا بھی آنے والے ہیں، مگر تم پر ترس آ گیا۔ احسان انکل خوشی خوشی بولتے رہے۔ خود صادق آفریدی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکر ہے کسی کو ترس آیا مجھ پر، اب اپنی زبان پر قابو رکھنا، میں اور رمیسا فوراً پہنچ رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ ریحان مجھے زیادہ دیر ٹکتا ہوا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے دور ڈرائنگ روم میں بیٹھے روحان کو گلاس وال کے پار دیکھتے ہوئے کہا، جو عروبہ کے ساتھ بیٹھا تو تھا مگر اس کی باتوں میں شریک نہیں تھا۔ عروبہ اکیلی ہی نان اسٹاپ بولتے جا رہی تھی، روحان تو ہوں ہاں تک نہیں کر رہا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ احسان انکل اور شوکت آنٹی اس وقت گھر پر موجود ہوں گے۔ وہ تو علیزہ سے بات کرنے آیا تھا۔ جب سے اس نے ماری اور شہزاد سے بات کی تھی، وہ تب سے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا، مگر علیزہ کے متوقع رد عمل کا تصور کرتے ہی اس کے سارے جملے ہوا ہو جاتے۔ پھر بھی یہ سچ
یہ سچ جلد از جلد علیزہ کو بتا دینا چاہتا تھا، کیونکہ حوریہ کے ٹیسٹ کراتے ہی وہ ساری رپورٹس بابا کے سامنے رکھنے والا تھا، جس کے بعد وہ باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے والا تھا، اور یہ سب کرنے سے پہلے وہ علیزہ کو اعتماد میں لے کر سب بتا دینا چاہتا تھا، تاکہ کورٹ میں کیس جانے سے پہلے علیزہ اس شوق سے باہر آ جائے۔ مگر یہاں آ کر اسے بڑی کوفت اور مایوسی ہوئی تھی۔ سب گھر پر موجود تھے، علیزہ سے بات کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اوپر سے علیزہ بھی کترا رہی تھی۔ عموماً وہ اس سے پردہ وغیرہ نہیں کرتی تھی، احسان انکل اور شوکت آنٹی کی موجودگی میں بھی وہ اس سے بات کر لیا کرتی تھی، مگر آج اسے دیکھتے ہی وہ جس طرح حیران ہونے کے بعد گھبرا کر منظر سے ہٹی تھی، وہ لمحہ واقعی اس کے لیے حیران کن تھا۔ اسے لگ رہا تھا اسے فوراً گھر چلے جانا چاہیے اور کل علیزہ کو اس کے آفس سے پک کر کے بات کرنی چاہیے، مگر وہ یہ سب کسی پبلک پلیس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا، عروبہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی اسے کیا بولے جا رہی تھی اسے سنائی بھی نہیں دے رہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ چونک کر کھڑا ہوتا ہوا حواسوں میں واپس آ گیا۔ صادق آفریدی کا اچانک آنا، وہ بھی رومیسا کے ساتھ، واقعی تعجب کی بات تھی۔ وہ ان کے پیچھے اپنے ڈرائیور کو مٹھائی کے ٹوکرے اور مختلف میوجات اٹھائے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی گویا یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ صادق آفریدی کے پیچھے پیچھے احسان انکل بھی ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے تھے، اور جس طرح وہ گلے لگ کر کافی دیر تک ایک دوسرے کی پیٹھ تھپکتے رہے تھے، اسے دیکھ کر روحان ان پر سے نظریں ہٹا کر رومیسا کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے متوجہ دیکھ کر رومیسا مسکراتی اس کے قریب چلی آئی۔ یہ سب کیا ہے رومیسا؟ روحان نے اس کے سلام کرنے پر جواب دیے بغیر پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، وہ کندھے اچکاتی ہوئی چور مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، تبھی آپ ہم سے پہلے پہنچ گئے، رومیسا نے عروبہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو عروبہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں، ہو سکتا ہے علیزہ باجی کو تو پتہ ہے، اور جو بات انہیں پتہ ہو وہ لیک آؤٹ کر کے روحان بھائی کو بتا بھی سکتی ہیں، عروبہ نے بھی آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ پھر جتنی دیر وہ ان کے ساتھ کھڑا رہا وہ ایسے ہی زمائنی جملے بولتی رہی۔ مجبوراً روحان کو صادق آفریدی اور احسان انکل کے نزدیک آنا پڑا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس کی شادی کا ذکر ہو رہا تھا، مگر شادی کی جو تاریخیں وہ ڈسکس کر رہے تھے، اسے سن کر وہ یک ٹک صادق آفریدی کو دیکھتا چلا گیا، جو اس کی کیفیت محسوس کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، تم کچھ بولو ریحان، اگلے مہینے کی 20 تاریخ ٹھیک رہے گی نا؟ روحان چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی ناراضگی دور کرنے کا جو طریقہ انہوں نے چنا تھا وہ عام حالات میں شاید قابل قبول ہوتا، مگر اس وقت تو اسے اور الجھا گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا صاف منع کر دے، وہ اگلے کچھ مہینوں تک شادی کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا، اور آگے جا کر حالات جانے کیا کروٹ لینے والے تھے۔ اسے تو اپنا اور علیزہ کا رشتہ بھی داؤ پر لگتا نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ محض 25 دن بعد شادی کرنے کی حامی کیسے بھر سکتا تھا؟ مگر احسان انکل، رومیسا اور عروبہ کی موجودگی میں اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی کہ تبھی شوکت آنٹی بھی ڈائننگ روم میں چلی آئیں۔ وہ موبائل پر کسی اہم گفتگو میں مصروف تھی۔ روحان کے آنے پر انہوں نے محض مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا تھا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر روحان کا تنفس بڑھنے لگا۔ حسب معمول وہ اس سے بڑی گرم جوشی سے ملتی تھی، مگر روحان نے جواب میں ایک مصنوعی مسکراہٹ بھی چہرے پر سجانی ضروری نہیں سمجھی، بلکہ وہ وہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگا۔ اسے شدید قسم کی گھٹن ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کمرے میں آکسیجن بالکل ختم ہو گئی ہو۔ اگر علیزہ کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ اسی وقت پھٹ پڑتا، مگر اسے بتانے سے پہلے وہ حقیقت ان کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جب تک حوریہ کا ٹیسٹ نہیں ہو جاتا وہ ان کے جرم کو پوری طرح ثابت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ ان کے سامنے پوری تیاری سے آنا چاہتا تھا تاکہ اس کے پاس خود کا دفاع کرنے کے لیے کوئی بودا سا بھی بہانہ نہ ہو۔ البتہ وہاں بیٹھ کر ان سب کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھ کر اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جس گھرانے پر وہ اتنا بڑا جرم عائد کرنے جا رہا ہے، اس گھر میں شادی کرنا اور اتنا مضبوط رشتہ استوار کرنا کیسے ممکن ہے؟ شادی صرف دو لوگوں کے بیچ نہیں، دو خاندانوں کے بیچ ہوتی ہے۔ وہ اس گھر کی بیٹی کو لے جا کر اس گھر سے قطع تعلق کیسے کرے گا؟ اور اگر اس نے ایسا نہ بھی کیا تو بھی اس گھر کے افراد سے اسے گھر کی فرد کی حیثیت کیسے دے سکیں گے؟ اس کا ذہن سوچوں کی بھرمار سے شل ہونے لگا تھا، تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بج اٹھی۔ روحان نے اسکرین پر جیسے ہی علیزہ کا نام دیکھا، ویو کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر بڑی انکساری سے کی گئی التجا ابھر آئی۔ پلیز 2 ماہ سے پہلے کوئی تاریخ مت دینا، میرے آفس میں بہت کام ہے، نہ چھٹی مل سکتی ہے اور نہ ریزائن کرنا ممکن ہے۔ روحان خالی ذہنی کے عالم میں تحریر کو دیکھے گیا، پھر بہت سوچتے ہوئے اس نے جواب لکھا
اور سینڈ کر دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہو تم، بہت ضروری بات ہے۔ میسج بھیج کر روحان اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اسے بس ایک ہی فکر لاحق تھی، کہیں علیزہ اس کی بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے۔ مگر اس وقت اسے بڑا سکون ملا جب تھوڑی ہی دیر میں اس کا جواب آ گیا۔ اگر سمجھداری سے اٹھ کر آ سکتے ہو تو چھت پر آ جاؤ، ورنہ نہیں۔ روحان کی انگلیاں تیزی سے میسج کرنے لگیں۔ اس نے علیزہ کو مسڈ کال دینے کی ہدایت جاری کی، اور جیسے ہی علیزہ نے فون کیا وہ سب سے ایکسکیوز کرتا اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر آ گیا۔ عروبہ کے بھی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ اس کی بہن نے روحان کو بلایا ہوگا، ورنہ وہ ضرور تنگ کرنے کے لیے پیچھے آ جاتی، جبکہ رومیسا سے ایسا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایسے مذاق نہیں کرتی تھی، اگر وہ سمجھ بھی جاتی تو بھی وہیں بیٹھی رہتی۔ روحان تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا چھت پر آیا تو علیزہ کو دیوار پر کونیاں ٹکائے اپنی جانب پش کیے کھڑا پایا۔ اسے صادق آفریدی کی آمد اور آمد کی وجہ پہلے سے ہی خبر تھی، اس لیے اس نے تیاری بھی اس لحاظ سے کر رکھی تھی۔ کاسنی اور گلابی امتزاج کے نفیس سے کڑھائی والے سوٹ میں وہ ہمیشہ سے زیادہ نازک اور حسین لگ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے اس کے سلکی بال بہت عرصے بعد روحان نے کھلے دیکھے تھے۔ وہ زیادہ تر اس سے آفس سے واپسی میں مل لیا کرتا تھا، اور وہ آفس میں بڑے سادے سے حلیے میں جاتی تھی، اس لیے اس معمول سی تیاری میں بھی وہ ہمیشہ سے بالکل منفرد نظر آ رہی تھی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ واضح طور پر گلابی ہو گیا تھا۔ اس نے تیزی سے بولتے ہوئے بڑی کوشش کی تھی کہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی، مگر اس کی آواز کا ارتعاش اس کی گھبراہٹ کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ دیکھو، اگر تم یہ کہنے آئے ہو کہ میں جاب چھوڑ دوں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آفس میں آج کل بہت کام ہے۔ اس وقت میرے ریزائن کرنے سے پورے اسٹاف کو مشکل ہو جائے گی، اور پھر کم از کم 1 مہینے کا نوٹس تو مجھے دینا ہوگا۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں جاب چھوڑ رہی ہوں تو وہ ایکسٹرا کام کا برڈن بھی میرے اوپر ڈال دیں گے۔ تمہیں تو معلوم ہے مما کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، عروبہ کی پسند پر مجھے بھروسہ نہیں، ایسے میں ساری شاپنگ مجھے ہی کرنی ہے۔ جب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے مینیج کروں گی؟ وہ تواتر سے بولتی چلی گئی۔ کتنی مطمئن تھی وہ، جیسے سب کچھ اس کی خوشی اور پسند کے عین مطابق ہونے والا تھا، جبکہ روحان جب سے یہاں آیا تھا اسے اپنا اور علیزہ کا ایک ہونا مشکل سے مشکل تر لگ رہا تھا، اور اب اس کے نروس سے انداز کو دیکھ کر پہلی بار روحان کی سوچوں کا دھارا مختلف سمت میں بہنے لگا تھا۔ کیا حرج ہے اگر وہ شہزاد اور ماریہ کو کچھ دن خاموش رہنے کے لیے کہہ دے؟ بابا اور احسان انکل شادی کی کوئی نزدیک کی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جلد از جلد شادی کر کے علیزہ کو ایک بار اپنے گھر لے جائے اور اس کے بعد ساری قانونی کارروائی کر لے۔ اس میں تھوڑا وقت تو ضرور لگے گا، مگر علیزہ کو کھونے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ شادی کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی مرضی پر چلنے کی پابند نہیں ہوگی، نہ ہی ان کے دباؤ میں آ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گی۔ شادی بھی نارمل طریقے سے بغیر کسی بدمزگی کے ہو جائے گی۔ روحان بے دہانی میں سے دیکھتا چلا گیا۔ وہ جو پہلے ہی پزل ہو رہی تھی ناراض ہوتے ہوئے بولی، روحان پلیز۔ روحان کے خاک بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جبکہ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تو روحان ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس کا روٹھا ہوا انداز دیکھ کر وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتا رہا، جبکہ علیزہ اس کے انداز کو اس کی شرارت سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر خفگی سے بولی، تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم محض بہانہ گڑھ رہے ہو۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں مجھ میں اور میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ روحان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بالکل اچانک پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں اپنے گھر والوں کو چنوں گی، علیزہ بدستور نروٹھے انداز میں دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر تھوڑی دیر گزرنے پر جب روحان نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تو وہ کن آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ بظاہر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کسی غیر مرئی نقطے پر مذکور اس کی نظریں اس کے کسی اور جہان میں موجود ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ کیا بات ہے روحان؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی فوراً سنجیدگی سے بولی، میری اور شہزاد کی DNA رپورٹ آ گئی ہے۔ روحان نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، پھر بھی وہ اس کا چونکنا بخوبی محسوس کر گیا تھا۔ تو علیزہ نے کچھ خوف زدہ انداز میں پوچھا۔ روحان کا رویہ دیکھتے ہوئے پہلے ہی کوئی حوصلہ شکن جواب سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ شہزاد میرا بھائی نہیں ہے، سگا تو کیا سوتیلا بھائی بھی نہیں۔
کیا مطلب؟ علیزہ مزید ہراساں ہو گئی تو روحان اپنی ساری ہمتیں مجتمع کرتا براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ سعودی عرب کی ایمبیسی نے جو رپورٹ دی تھی وہ بالکل صحیح تھی، بس غلطی یہ تھی کہ اس وقت شہزاد کا ایک ٹیسٹ میری ماں کے ساتھ بھی کرا لیا ہوتا تو یہ حقیقت اسی وقت آشکار ہو جاتی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علیزہ دنگ رہ گئی۔ روحان کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد بولا، جب وہ پیدا ہوا تھا تب اسپتال میں اسے میری بہن سے بدل دیا گیا تھا۔ بہن؟ علیزہ اچنبھے کے عالم میں بولی، ہمارے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جسے بدل کر شہزاد کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ روحان نے مشینی انداز میں کہا تو علیزہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہی اور ہکا بکا اسے دیکھے گئی۔ آخر روحان نے خود ہی اسے بتانا شروع کیا، مگر جیسے ہی اس کی ماں کا نام درمیان میں آیا علیزہ کا سکتہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ ایک منٹ روحان، ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ شہزاد کو پیدائش کے وقت بدل دیا گیا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مما کے اسپتال میں پیدا ہوا تھا، لیکن میری مما نے ہی یہ کیس ڈیل کیا تھا، تو تم خود بتاؤ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ اگر لڑکا ہوتا تو یہ تبدیلی کچھ قابل قبول بھی تھی کہ شاید نرسوں کی غلطی سے ایسا ہو گیا ہو، لیکن ایک لڑکا ایک لڑکی سے کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا مما کو پتہ نہیں چلتا؟ علیزہ جرح کرتے ہوئے بولی تو روحان اسے دیکھتا چلا گیا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ روحان کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ دراصل اسے اپنی ماں پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب اس کی ماں کا کیا دھرا ہوگا۔ تمہاری ماں کو سب پتہ تھا، بلکہ یہ سب ان کی ہدایت پر ہی ہوا ہے، روحان نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو روحان، تم ہوش میں تو ہو؟ علیزہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر قاسم کا بھی کہنا ہے، انہوں نے ہی میرے شک کی تصدیق کی ہے، ورنہ تو یہ ڈاکٹر قاسم کون ہے اور تم ان تک کیسے پہنچ گئے؟ علیزہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بگڑے ہوئے انداز میں بولی، اگر تم میری بات پوری سن لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور میں ان تک کیسے پہنچا۔ روحان تحمل سے بولا۔ علیزہ بپھرے ہوئے انداز میں ایسے دیوار کی طرف رخ کر کے کونیاں ٹکا کر کھڑی ہو گئی جیسے کہہ رہی ہو، کہو جو کہنا ہے۔ روحان اس ذکر سے اب تنگ آ گیا تھا، ہر بار اسے کسی نہ کسی کو یہ ساری حقیقت بتانی پڑ رہی تھی اور ہر بار بتانے کے دوران اسے اسی ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا جو اس ساری کارروائی میں اسے اٹھانی پڑی تھی، اور پھر جس کو وہ سچ بتا رہا تھا اس کی تکلیف کا سوچ کر روحان کا اپنا درد دو چند ہونے لگتا۔ علیزہ ضبط کی کن منزلوں سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ روحان کو بخوبی تھا۔ کتنی بار اس نے بڑی مشکل سے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ روحان کی کئی باتوں پر اس نے تیزی سے اس کی جانب گردن موڑتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر ہر بار سختی سے لب بیچ کر واپس رخ موڑ گئی، اور رخ موڑنے سے پہلے وہ جن زخمی نظروں سے اسے دیکھتی وہ روحان کو بھی لہو لہان کر جاتی۔ بڑی مشکل سے اس نے تمام تفصیل علیزہ کی گوش گزار کی تھی اور اس کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگا، مگر علیزہ بت بنی ایک ہی انداز میں کھڑی رہی۔ آخر روحان کو ہی بولنا پڑا، میں جانتا ہوں یہ سب جھیلنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر یہ سب سچ ہے، تمہیں خود بھی اندازہ ہے میں اتنی بڑی بات کسی تصدیق کے بغیر نہیں کہہ سکتا۔ روحان کے دھیمے لہجے میں کہنے پر بھی علیزہ نے پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا، البتہ بہت سرد سے لہجے میں پوچھا، اب آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ روحان فوری طور پر کچھ بول نہیں سکا، یہاں تک کہ علیزہ کو پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر روحان کی آواز نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اسے اپنے آئندہ کے ارادے کے بارے میں کیسے بتائے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے روحان، تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ نیچے ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، جب تم مما کے بارے میں یہ سب کچھ کہو گے تو چاہے الزام ہو یا سچ جھوٹ، سب کے دلوں میں تو فرق آ جائے گا۔ علیزہ کی آواز رندنے لگی تو اس موضوع پر سوچتے ہوئے خود روحان کا ذہن شل ہونے لگتا، مگر وہ ساری بات صاف کر لینا چاہتا تھا۔ میرا تمہاری مما سے اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بات وہاں کی جاتی ہے جہاں معاملہ رفع دفع کرنا ہو، اور میں اس کیس کو اتنی خاموشی سے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ جب میری ماں پورے معاشرے کے سامنے ملزم ٹھہرائی گئی تو اس کے مجرم پر بھی پورے معاشرے کے سامنے جرم عائد کیا جائے گا۔ علیزہ کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ روحان، میں ان کے اسپتال پر کیس کرنے والا ہوں۔ روحان نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، جو ایک شوق میں گھری اسے دیکھ رہی تھی، اور اسی شوق کے عالم میں سر ہلکے ہلکے نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، تم ایسا نہیں کر سکتے روحان، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو۔
مجھے اندازہ نہیں ہے۔ روحان کو ایک دم غصہ آیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری ماں نے اور نظام الدین اسپتال کی اس لیڈی ڈاکٹر نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ صرف میرے مجرم نہیں ہیں کہ میں ان کے جرم پر پردہ ڈالتے ہوئے عظیم انسان بن جاؤں۔ انہوں نے کئی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ حوریہ، اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں، میرے بابا شہزاد اور سب سے بڑھ کر میری ماں، جن کی سب سے بڑی مجرم شوکت آنٹی ہیں۔ وہ ان کا ٹوٹتا گھر بچا سکتی تھیں مگر وہ تب بھی خاموش رہیں۔ میری ماں پر لگا الزام کوئی معمولی نہیں تھا۔ اس وقت شوکت آنٹی نے چپ رہ کر صفاقی کی حد کر دی، اس لیے اب وہ کسی قسم کی رعایت کی مستحق نہیں ہے۔ روحان کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسی حساب سے علیزہ بھی ضبط کا دامن چھوڑتی جا رہی تھی۔ تمہاری ماں مر چکی ہے روحان، علیزہ چیخ پڑی۔ روحان ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے علیزہ سے اس رد عمل کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اسے یقین تھا اسے دکھ ہوگا، اسے تکلیف پہنچے گی، مگر یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس اقدام کو غلط قرار دینے پر اتر آئے گی۔ وہ شاید اس کا ساتھ نہ دے سکے مگر اسے روکے گی نہیں۔ وہ غیر یقینی انداز میں اپنے سامنے کھڑی اس علیزہ کو دیکھتا رہا جس کی سمجھداری اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر اسے خود پر رشک آیا کرتا تھا۔ علیزہ کے منہ سے نکلے اس ایک جملے نے روحان کا سارا طیش ختم کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بالکل ہارے ہوئے انداز میں بولا، ہاں میری ماں مر چکی ہے لیکن میں ابھی زندہ ہوں۔ آخری جملہ اس نے ایک عزم سے کہا تھا اور تیزی سے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ علیزہ نے اسے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ اسے خود اس وقت تنہائی کی ضرورت تھی، مگر روحان کو گئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے اور وہ ابھی کچھ سوچ بھی نہیں سکی تھی کہ عروبہ اور رومیسا چیخ چیخ کر شادی کے گانے گاتی چھت پر چلی آئیں۔ اس کے اندازے بتا رہے تھے کہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور وہ بھی کوئی بہت نزدیک کی ڈیٹ۔ جب بھی وہ دونوں اتنی خوش ہو رہی تھیں، علیزہ نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش تو بہت کی مگر وہ ان کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی، اور وہ تھی کہ تاریخ بتانے کے بجائے بے سروپا ہانکے جا رہی تھی۔ آخر تم لوگ بتاتے کیوں نہیں کون سی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ علیزہ کے چڑھ کر پوچھنے پر وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ عروبہ تو کسی شرمیلی دلہن کی طرح انگلیاں مڑوڑتے ہوئے رومیسا کو ٹھوکے دینے لگی اور علیزہ کے انداز میں بولی، آخر تم لوگ بتاتے کیوں نہیں ہو کون سی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ عروبہ کے انداز پر رومیسا کی ہنسی نکل گئی۔ آخر تم لوگ بتاتے کیوں نہیں کون سی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ عروبہ کے انداز پر رومیسا کی ہنسی نکل گئی تو علیزہ جو پہلے ہی پریشان تھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر زینے کی طرف بڑھ گئی۔ اگر آپ روحان بھائی کو ڈھونڈنے جا رہی ہیں تو میں پہلے ہی بتا دوں وہ گھر پر نہیں ہیں۔ جب ہم اوپر آ رہے تھے ہم نے ان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ رومیسا نے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ علیزہ کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے، گویا تاریخ طے ہونے کا علم روحان کو بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ علیزہ نے خود ہی اپنی پہلی سوچ کی تردید کی۔ وہ دوبارہ جانے کے لیے آگے بڑھنے لگی تو رومیسا نے احسان کرتے ہوئے کہا، چلیں ناراض مت ہو، اگلے مہینے کی 20 تاریخ طے ہوئی ہے، صرف 25 دن ہیں ہمارے پاس۔ بھائی میں تو کل سے کالج نہیں جاؤں گی، اتنی ساری شاپنگ کرنی ہے مجھے، عروبہ نہایت فکرمندی سے بولی، جبکہ علیزہ سچ مچ فکرمند ہو گئی تھی۔ صادق آفریدی کوئی قریب کی تاریخ رکھنا چاہتے تھے یہ تو اسے معلوم تھا، مگر وہ اتنی نزدیک کی ڈیٹ طے کر دیں گے یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ روحان بھی وہاں سے اٹھ کر آ گیا ورنہ شاید وہ ہی کچھ کہتا، اور اس کے خاموشی سے اٹھ جانے کو انہوں نے اس کی رضامندی سمجھ کر دوبارہ اسے تصدیق کرنا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ پوری رات علیزہ نے کانٹوں پر گزار دی تھی۔ صبح ہونے پر وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ وہ مما سے تفصیلی بات کرنا چاہ رہی تھی مگر جانتی تھی مما کے پاس ہمیشہ ٹائم کی کمی رہتی تھی۔ پھر بھی انہوں نے شوہر اور بچوں کو بھرپور توجہ دینے کی ہمیشہ کوشش کی تھی، اس لیے علیزہ کو یقین تھا کہ وہ جب ان سے بات کا ذکر کرے گی تو وہ اپنی ہزارہا مصروفیت کے باوجود اس کی بات پوری توجہ سے سنیں گی، اور واقعی یہی ہوا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی علیزہ نے آہستگی سے کہا، آج آپ تھوڑی دیر سے اسپتال چلی جائیے گا، مجھے ڈیڈی اور عروبہ کے جانے کے بعد آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے چونک کر علیزہ کو دیکھا۔ علیزہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا صادق بھائی جو بھی ڈیٹ مانگیں گے ہم دے دیں گے۔ بات کچھ اور ہے مما،
علیزہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ وہ کچھ پریشان سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس لیے ناشتے کی میز سے احسان صاحب اور عروبہ کے اٹھتے ہی انہوں نے علیزہ کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ وہ پھر بھی تب تک نہیں بولی جب تک پورچ میں کھڑی ان کی گاڑی کے اسٹارٹ ہو کر گھر سے نکل جانے کی آواز نہ آ گئی۔ علیزہ نے درزیدہ نظروں سے ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے اور روحان کے بیچ ہوئی ساری گفتگو ان کے سامنے دہرا دی۔ ان کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا تھا اور ان کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر علیزہ کے پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں رینگنے لگیں۔ حالانکہ روحان کی حاصل کردہ معلومات کی طرف سے اسے یقین تھا کہ اس میں ذرا سی بھی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، پھر بھی اس کے اندر کہیں امید سانس لے رہی تھی کہ اس کی مما ایسی نہیں ہے، جب وہ انہیں بتائے گی تو وہ جھٹلا دیں گی۔ مگر ان کا تو رنگ فک پڑ گیا۔ وہ مجھ پر اور میرے اسپتال پر کیس کرنے والا ہے، وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ تم نے اس سے کہا نہیں؟ اگر وہ اس طرح کرے گا تو تمہاری اور اس کی شادی کا کیا ہوگا؟ ان کا خوف اور گھبراہٹ اب غصے میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ علیزہ کا اپنا دماغ گھوم گیا، وہ ایک جھٹکے سے کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ سب سچ ہے، یہ گری ہوئی گھناؤنی حرکت آپ نے کی ہے، آپ نے ذمہ دار عتیقہ آنٹی کا گھر اجاڑنے کی۔ زبان سنبھال کر بات کرو علیزہ، میں کوئی پہلی ڈاکٹر نہیں ہوں جو یہ سب کر رہی ہوں۔ یہ اتنے بڑے بڑے اسپتال ایسے ہی نہیں کھڑے ہو جاتے۔ نام اور شہرت کے لیے میڈیکل کیریئر میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی مرضی اور پسند کے مخالف بھی۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روحان اس لڑکی تک کیسے پہنچ گیا۔ اگر اسے اس کی بہن نہیں ملی ہوتی تو ہم کورٹ میں آرام سے ثابت کر سکتے تھے کہ بچہ غلطی سے بدل گیا ہوگا، یا عتیقہ کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کا اپنا بچہ کہیں کھو گیا ہوگا اور وہ کسی دوسرے بچے کو اٹھا لائی۔ مگر اس لڑکی کے ڈی این اے کی رپورٹ اور ڈاکٹر قاسم کی گواہی تو میرا سارا بھانڈا پھوڑ دے گی، بلکہ اس لڑکی کا مکمل چیک اپ کر کے وہ آرام سے ثابت کر دیں گے کہ سیزرین میں مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شوکت اضطرابی انداز میں ٹہلتے ہوئے گویا خود سے باتیں کرنے لگیں۔ آپ کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے مما؟ علیزہ ششدر تھی، انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تو ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ علیزہ، میں بہت پریشان ہوں، فار گاڈ سیک مجھے اور ڈسٹرب مت کرو، تمہیں اندازہ نہیں ہے ہم کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، مجھے جیل ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی۔ ان کی آنکھوں میں اتنا خوف و ہراس اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے کندھے چھڑاتی ہوئی بولی، جرم کرتے وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ اس کے نتیجے میں آپ کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہیں؟ علیزہ، میری بچی، اس وقت سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس بچی کے سر پر اوزار لگا تھا، وہ مرنے والی تھی، اگر بچ بھی جاتی تو بھی معذور ہو ہی جاتی۔ مجھے بس ایک ہی راستہ نظر آیا کہ میں اس کی جگہ ایک نارمل بچی کو رکھ دوں، مگر اس وقت کسی لڑکی کا انتظام نہیں ہو سکا تو مجھے شہزاد کو لینا پڑا۔ وہ بہت مشکل وقت تھا علیزہ۔ میں نے جس گھر سے شہزاد کو منگوایا تھا وہ ایک نچلے طبقے کے گھرانے کا تھا، ان کے پاس بچے پلتے ہیں، سسکتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ بچی کچھ دنوں میں مر جائے گی، ان والدین کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ نظام الدین اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا اس عورت کے پہلے ہی 2 بچے موجود ہیں، اگر یہ لڑکی کچھ دن بعد مر بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بس کریں مما، سب کچھ آپ نے خود ہی فرض کر لیا اور اپنے گناہ کو ایک جائز اقدام قرار دے دیا، کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ جب یہ بات کھلے گی تب کیا ہوگا؟ علیزہ کی آنکھیں بہنے لگیں تو وہ چلا پڑی، ایسی باتیں کبھی نہیں کھلتی، یہ تو عتیقہ کی قسمت خراب تھی جو وہ ٹیسٹ ہو گیا۔ تم خود جانتی ہو کتنے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، کیا ہر ایک کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے؟ نہیں، صرف اس زمانے میں یہ قانون آیا تھا۔ عرب ممالک میں اونٹوں کی جو ریس ہوتی ہے اس کے لیے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے بچوں کو اغوا کر کے لوگ پورے گلف میں بیچا جاتا تھا، تب مجبور ہو کر حکومت کو پابندی لگانی پڑی تھی تاکہ صرف وہ بچہ ویزا حاصل کر سکے جن کے والدین ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ ٹیسٹ کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے یہ پابندی بہت جلد ہٹ بھی گئی تھی۔ مگر عتیقہ کا نصیب اتنا پھوٹا ہوا تھا کہ اسی زمانے میں صادق بھائی نے بھی ویزے کے لیے اپلائی کر دیا، ورنہ میں نے تو اس کے ساتھ اچھا ہی کیا تھا، ایک معذور لڑکی کو پالنے کے بجائے ایک تندرست بیٹا اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ شوکت آنٹی شدید غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں بولیں۔ روحان آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، علیزہ کے خود کلامی کے انداز میں کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں بدستور آنسو جاری تھے اور جس کی نظروں میں ان کے لیے تعصب بھرا تھا۔ آپ یہی ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ کو کوڑ لے کر جایا جائے اور آپ کی ڈگری کینسل کر دی جائے۔ ڈاکٹر شوکت اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی، مگر اگلے ہی پل انہوں نے غصہ دبا کر پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ علیزہ کچھ دیر تو دور کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر ان کے قریب آ کر ان کے گلے
لگ کر ان کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی ہمدردیاں اپنی جانب واپس ہوتی دیکھ کر وہ روندے ہوئے گلے کے ساتھ بیان کرنے لگیں، 30 سال ہو گئے مجھے اس پروفیشن میں، 30 سال میں میں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی ہے۔ شہزاد کو بدلنے کی یہ غیر اخلاقی حرکت بھی میں نے اپنے لیے نہیں، تم لوگوں کے لیے کی تھی۔ تمہارے ڈیڈ کو صادق بھائی اور عتیقہ بھابھی سے کتنی شرمندگی ہوتی، اسپتال والے میری جاب ختم کر دیتے، صادق بھائی اگر لیگل ایکشن لیتے تو تمہارے ڈیڈ کو کتنا جرمانہ بھرنا پڑتا۔ تم چھوٹی سی تھیں، تمہیں میری ضرورت تھی، عروبہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اگر مجھے جیل ہو جاتی تو تم اکیلی پڑ جاتی۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ علیزہ کا دن فوراً ہی پگھل گیا۔ آپ سے غلطی ہوئی تھی، کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ آپ نے صادق انکل آپ کو جیل میں کیوں ڈال دیتے؟ آپ نے جذباتیت کی حد کر دی مما۔ ہاں میں نے حد کر دی تھی، واقعی میں نے کیوں نہیں سوچا، بس عقل پر پردے پڑ گئے تھے۔ میں نے بس یہی سوچا عتیقہ اور صادق بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دودھ کے رشتے سے وہ ان کی اولاد بھی ہوگا اور محرم بھی۔ لیکن جب وہ ڈی این اے رپورٹ میرے سامنے آئی تو میں ڈر گئی، مجھ میں ہمت نہیں تھی اتنا اپنا جرم قبول کرنے کی۔ ارے مجھ میں کیا کسی میں بھی نہیں ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں تم روحان کو سمجھاؤ، اگر اس نے کیس کر دیا تو ہماری بہت بدنامی ہوگی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم۔ میرا اسپتال شہر کے جانے مانے اسپتالوں میں سے ایک ہے، یہ خبر تو فوراً ٹی وی اور اخباروں میں آ جائے گی۔ ہر کام میں ٹانگ اڑانے والے شہر کے فالتو لوگ جنہیں دوسروں پر تنقید کے سوا کوئی کام نہیں ہے، ہمارے گھر کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے۔ ان جلسے اور نعروں پر ہمارا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تم کسی بھی طرح روحان کو سمجھاؤ، یہی وقت ہے تمہاری محبت کے امتحان کا۔ کیا فائدہ ہے ایک دوسرے پر جان دینے کا جب تم اس سے اتنی سی بات بھی نہیں منوا سکتی۔ ان کی باتیں علیزہ کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اسے ان کی کئی باتوں سے اختلاف تھا، مگر وہ کچھ سوچنے اور بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بے عزتی اور ذلت کو اپنی چوکھٹ پر کھڑا دیکھ کر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی۔ ایک طرف اگر وہ خوفزدہ تھی تو دوسری طرف وہ پہلی بار عتیقہ کے درد کو پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ آخر انہوں نے بھی تو بدنامی اور تحقیر کا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر طے کیا تھا، مگر لوگ کیا کہیں گے کا سوال جب اس کے اپنے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا، جیسے وہ مسافت وہ خود طے کر کے آ رہی ہو۔ اس تکن میں اس نے ڈاکٹر شوکت کا پینترا بدلنا بھی محسوس نہیں کیا۔ ان کے آنسو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول بھال گئی۔ انہوں نے کہا وہ 30 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور اس نے یقین کر لیا، ورنہ کل رات سے وہ یہی سوچ رہی تھی جانے اس کی مما نے اپنے میڈیکل کیریئر میں کتنی بار ایسے دھوکے اور بے ایمانیاں کی ہوں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا یہ اتنے بڑے بڑے اسپتال ایسے ہی کھڑے نہیں ہو جاتے، نام اور شہرت کے لیے میڈیکل کیریئر میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ایک بار طے کر لے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے تو اسے جائز و ناجائز میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ ہر بار وہ حالات کو الزام دے کر ہر غلط فعل کو اپنے لیے صحیح قرار دیتا ہے۔ اگر اس غلط فعل پر اللہ پردہ ڈال دے تو وہ اور بھی شیر ہو جاتا ہے۔ اتنے سال پہلے شہزاد کے ٹیسٹ کی وجہ سے کھڑے ہونے والے تنازع نے ان کا اعتماد اور بڑھا دیا کہ اگر پڑھے لکھے لوگ بھی بات کی تہہ میں جانے کی بجائے آپس میں لڑ جھگڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی دوسرے کیس میں بھی ان کے دامن پر کوئی آنچ آنے کا امکان ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخر کب تک؟ اللہ اگر گناہوں کی رسی دراز کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی اسے کھینچ بھی لیتا ہے۔ تبھی تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس پاک ذات نے اچانک روحان کے دل میں کھوج لگانے کا خیال وجدان کر دیا، ورنہ یہ تو سب صادق آفریدی بھی کر سکتے تھے۔ وہ عتیقہ کو چھوڑنے سے پہلے اگر یہ ساری جانکاری حاصل کر لیتے تو ان کا رد عمل شاید اتنا شدید نہ ہوتا۔ ڈاکٹر شوکت کے 2-4 آنسو بہانے پر وہ اس معاملے کو رفع دفع بھی کر سکتے تھے، مگر اب روحان یا صادق آفریدی سے ایسی توقع رکھنا عبث تھا۔ جب اس کی ماں کا جرم سارے زمانے کے سامنے بیان ہوا تھا تو اس کی بے گناہی بھی پورے معاشرے کے سامنے ثابت ہونی چاہیے تھی، اور اس سب کے لیے روحان کا کورٹ میں جانا بہت ضروری تھا۔ اخباروں کی سرخیاں ہر اس شخص کے منہ پر تماچا مار دیں گی جو اس کی ماں پر الزام تراشی میں آگے رہا تھا۔ پھر بھی زندگی میں پہلی بار علیزہ روحان کو صحیح سمجھنے کے باوجود وہ نہیں چاہ رہی تھی جو روحان شدت سے چاہ رہا تھا۔ روحان کو علیزہ سے یہ امید نہیں تھی، اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اسے سمجھنے کے بجائے سمجھانے پر اتر آئے گی۔ اس رات چھت پر علیزہ نے جو کچھ بھی کہا وہی روحان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔
پھر بھی اس نے یہ سوچ کر خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اتنے بڑے صدمے میں اگر فوری طور پر اس کے منہ سے کچھ نکل بھی گیا تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں، مگر اس نے اگلی شام فون کر کے بھی وہی کہا جو وہ رات میں کہہ رہی تھی: روحان پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میرے گھر والوں کی بہت بدنامی ہوگی، تم اپنی ماں کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہو، ہم ایک جعلی رپورٹ بنا لیتے ہیں جس میں یہ شو کر دیں گے کہ شہزاد ہی بابا کا بیٹا ہے، بابا ہماری پیش کردہ رپورٹ کو کبھی غلط قرار نہیں دیں گے۔ بس کرو علیزہ، خود کو اور کتنا گراؤ گی۔ روحان کو شدید تکلیف پہنچی تھی اس کی اس بات سے، جب بھی دوسری طرف اس نے رونا محسوس کرنے کے باوجود روحان کہنے سے باز نہ آیا: روحان میں جانتی ہوں جو میں کہہ رہی ہوں وہ غلط ہے، مگر دیکھو نا ہماری شادی طے ہو رہی ہے، اور ایک بار تم نے ہی یہ کہا تھا کہ وہم میں پڑ کر جلدی شادی کی تاریخ طے کرنا بالکل بھی مناسب نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ روحان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی کہی بات اس کے سامنے دہرا دی تو دوسری طرف علیزہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو کم از کم میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرو۔ روحان نے ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد علیزہ نے کتنے ہی فون کر ڈالے مگر روحان نے اس کی کال ریسیو ہی نہیں کی، ویسے بھی وہ بہت مصروف تھا۔ ماریا باجی گھر میں جانے کا بہانہ کر کے حوریہ کو اپنے ساتھ لے کر اس کے آفس آ گئی تھی۔ روحان نے پہلے ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی، وہ فوراً ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر روحان نے ان دونوں کو ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر اتارا اور خود اپنے وکیل کے پاس پہنچ گیا۔ وکیل صاحب بھی سب سن کر حیران رہ گئے، ساتھ ہی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے ساتھ انصاف ضرور ہوگا، ان کا کیس بہت مضبوط تھا۔ انہوں نے آج سے ہی دونوں اسپتالوں کو قانونی نوٹس بھیجنے کی تیاری کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ قانونی کارروائی کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تم سارے ڈاکیومنٹس آج شام تک مجھے پہنچا دو تو میں کل سے کام شروع کر دوں گا۔ جب تک نوٹس ان تک پہنچے گا حوریہ کے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آ جائے گی۔ وکیل صاحب کے کہنے پر روحان کچھ سوچتے ہوئے بولا: جب تک حوریہ کے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ آ جائے آپ بابا سے اس بارے میں کوئی بات مت کیجیے گا۔ کیا صادق صاحب کو کچھ نہیں پتہ؟ وکیل صاحب چونک کر بولے تو روحان نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ وکیل صاحب سے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد انہیں بتانا چاہتا تھا، اور ہر طرف سے تصدیق کرنے کے بعد اس کا دل ان کی طرف سے اتنا برا ہو گیا تھا کہ اس کا ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، بلکہ وہ کوشش کرتا تھا کہ ان سے سامنا ہی نہ ہو۔ کل رات بھی وہ جان بوجھ کر اتنی دیر سے گھر گیا تھا کہ وہ سو چکے تھے، اور صبح ان کے بیدار ہونے سے پہلے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ ایک طرح سے وہ خود بھی انہیں پہل کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی سخت کلامی کرے، اور جس دن وہ اس ذکر کو چھیڑیں گے اسے یقین تھا وہ پھٹ پڑے گا۔ حالانکہ اسے منانے کی اپنے طور انہوں نے بہترین کوشش کی تھی۔ نہ صرف شادی کی تاریخ طے کرنے کا ذکر چھیڑ کر انہوں نے اسے خوشگوار سرپرائز دیا تھا، ان کی نظر میں تو وہ خوشگوار ہی تھا، بلکہ رمیسا کو ساتھ لے جا کر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ انہوں نے رمیسا کی ناراضگی بھی دور کر دی ہے۔ مگر روحان ان کے اس فعل سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے رمیسا کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا جس پر اس سے معذرت کرنا ضروری ہوتا۔ وہ تو ان کی اتنی بے عزت کرتی تھی کہ وہ اور اتنی مشکور تھی کہ اگر صادق صاحب آفریدی سے نہ بھی بلاتے تب بھی وہ کچھ دنوں میں ان کی طرف سے دل صاف کر ہی لیتی۔ اصل بے عزتی تو انہوں نے شہزاد کی تھی۔ اگر انہیں روحان کو منانا تھا تو اس وقت شہزاد کو بلا لیتے، مگر وہ اپنے دل میں اتنی گنجائش نہیں نکال سکتے تھے، تو پھر روحان اپنا دل کیسے بڑا کر لیتا؟ پھر اس کے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ گھر آ کر اس نے سارے ڈاکیومنٹس اکٹھے کیے اور وکیل صاحب کے گھر پہنچا دیے۔ ان تمام مصروفیات کے علاوہ اسے آفس بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ آج کل آفس میں اس کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے صادق آفریدی نے آفس کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ ویسے بھی شہزاد نے آنا چھوڑ دیا تھا تو انہیں جانے میں کیا قباحت تھی؟ روحان کو اکھڑا دیکھ کر انہوں نے اپنے طور پر ایک کوشش کر ڈالی، مگر اگلے دن بھی روحان کا رویہ بدستور دیکھ کر انہوں نے بھی مزید پیش رفت کرنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ یہ سوچ کر شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئے کہ روحان تو ایسے ہی لاتعلق بنا رہے گا، سب کچھ انہیں ہی کرنا ہے۔ اماں آپ چائے پئیں گی؟ میرا بڑا دل چاہ رہا ہے چائے پینے کا، عالیہ باجی نے تسبیح کے دانے گراتی اماں سے پوچھا تو ان کے جواب دینے سے پہلے ہی ابا مسکراتے ہوئے بولے: خود کا دل چاہ رہا ہے تو بنا لو، اماں کے کندھے پر بندوق چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر اماں چائے پئیں گی تو حوریہ فوراً کہے گی کہ اماں کے لیے چائے میں بنا دیتی ہوں۔ شازیہ نے بھی صحن میں آتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ عالیہ باجی نے اسے گھور کر دیکھا اور صفائی
دیتے ہوئے بولی، جی نہیں، چائے میں خود بنا سکتی ہوں، ویسے بھی زمانہ ہو گیا اماں کو حوریہ کے ہاتھ کی چائے پیے ہوئے۔ عالیہ کو کہنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ ایسے ہی کہیں کہنا چاہیے تھا۔ حوریہ نے اس وقت کمرے سے باہر قدم رکھا تھا اور اس کی بات سن کر وہیں رک گئی تھی۔ اماں نے اس کا ٹھٹکنا دیکھ کر اور بھی تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دیے تھے۔ حوریہ، جاؤ، جا کر سب کے لیے چائے بناؤ، اپنی اماں کے لیے بھی۔ ابا نے سب پر ایک نظر ڈال کر حتمی انداز میں کہا تو اماں جو اتنی دیر سے خاموشی سے ورد کر رہی تھی فوراً بول پڑی، میرا چائے پینے کا دل نہیں چاہ رہا۔ کب تک ناراض رہو گی؟ ناراض تو اسے ہونا چاہیے۔ ابا خشمگین نگاہوں سے اماں کو دیکھتے ہوئے بولے، مگر حوریہ کو کمرے کی طرف واپس پلٹتا دیکھ کر اسے پکارتے ہوئے بولے، جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ سب کے لیے چائے بناؤ تو تم کمرے میں کیوں جا رہی ہو؟ اور اب تم بھی اللہ کے لیے اسے خاموشی کی مار مارنا بند کر دو۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ اسے کرنا پڑا۔ ابا حوریہ کو کمرے کے اندر جاتا دیکھ کر کچھ زیادہ ہی بول گئے۔ اس موضوع پر وہ اکیلے میں اماں سے کئی بار بات کر چکے تھے، لیکن بچوں کے سامنے پہلی دفعہ بول رہے تھے۔ حوریہ ان کے کہنے پر بھی نہیں رکی تھی، لہذا وہ بھی خود کو روک نہیں سکے۔ آج ان کی طبیعت بھی کافی بہتر تھی۔ ہاں، بس میرا ہی ظلم کرنا نظر آتا ہے سب کو۔ ماریہ بتا رہی تھی، عادل اب بھی اس کا علاج کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اتنا اچھا لڑکا ہے وہ، مگر حوریہ کے تو دماغ ہی نہیں ملتے۔ اب بھی اس کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اگر اس نے خاموشی سے شادی کر لی ہوتی تو بھی وہی ہوتا جو ہم لوگوں نے کہا تھا۔ عادل واقعی کچھ دن غصہ کرتا اور پھر اس کا علاج کرانے کا سوچتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ماریہ جتنی دیر سے خاموشی سے چھت کو جاتے زینے کی پہلی سیڑھی پر بیٹھی بالوں کو تیل لگا رہی تھی، تیل کی شیشی بند کرتے ہوئے بولی، کسی کا برا کر کے انسان کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اور اگر بظاہر دنیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ صرف اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ان سے عبرت لینی چاہیے، نہ کہ ان کی تقلید شروع کر دی جائے۔ عادل واقعی بہت اچھا تھا اور اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے تھا جو حوریہ نے کیا۔ سب لوگ کچھ حیرانی سے ماریہ کو دیکھنے لگے۔ پہلی بار اس نے اس طرح بات کی، اماں کو تو غصہ ہی آ گیا۔ اس وقت تو سب سے زیادہ تم ہی حمایتی تھیں اس کی شادی کی۔ وہ میری خود غرضی تھی کہ میں حوریہ کی محبت میں صحیح اور غلط کے فرق نہیں کر پا رہی تھی، مگر شکر ہے کہ اللہ کا کہ حوریہ نے ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچا لیا۔ اب کم از کم ہمارے پاس توبہ کرنے کی گنجائش تو ہے، ورنہ اس شادی کی صورت میں جو عادل اور اس کی دادی کے دل پر بیتتی، اور خدا نخواستہ اس کی دادی کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے پاس سے معافی مانگنے کا حق بھی چھن جاتا۔ اس وقت صرف پچھتاوا ہوتا اور شرمندگی ہوتی۔ اور جہاں تک سوال حوریہ کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کا ہے تو وہ میں اب بھی کروں گی اور کر رہی ہوں، لیکن اب اس کے لیے میں کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں سوچوں گی۔ اگر اس کا یا کسی کا بھی بھلا ہونا ہے تو وہ جائز طریقے سے بغیر کسی دھوکے کو دھوکہ دیے بھی ہو سکتا ہے، اور نہیں ہونا تو کسی کی جان لے لینے سے بھی نہیں ہوگا۔ ماریہ کے خاموش ہونے کے ساتھ ہی صحن میں بھی خاموشی چھا گئی۔ اماں بغیر کچھ کہے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ ان کے چہرے پر چھائی خفت دیکھ کر ابا نے بھی پڑوس سے لایا اخبار اٹھا لیا۔ حالانکہ اب تو ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ حوریہ کو بلا کر چائے بنانے کے لیے کہہ دیں کہ اب اماں اس کے ہاتھ کی چائے پینے سے انکار نہیں کریں گی، مگر انہوں نے فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا۔ عالیہ بھی خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماریہ صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگی جب دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ اس نے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ سوالیہ نظر سے ابا کو دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی بڑبڑاتے ہوئے اٹھے، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھول کر بھی وہ تو سوالیہ نظروں سے آنے والے کو دیکھتا رہے، جبکہ ماریہ دور سے ہی اس کی ایک جھلک دیکھ کر نل کھلا چھوڑ کر بے اختیار دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک اجنبی شخص جس کے لیے ماریہ کے چہرے پر شناسائی دیکھ کر تو ابا نے اسے اندر آنے کے لیے جگہ دینی چاہی تھی، مگر ماریہ کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ وہ قدرے ناگواری سے بولے، کون ہو تم اور کس سے ملنا ہے؟ نوارد ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے گمسم انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حوریہ کی رپورٹ آ گئی تھی اور اس بار رپورٹ روحان کی توقع کے عین مطابق تھی۔ اس نے سب سے پہلے وکیل صاحب کو فون کیا تھا اور وہاں سے اسے پتہ چلا تھا کہ کیس فائل ہو گیا ہے۔ نوٹس آج یا کل میں ان کے اسپتال کو ملنے والا ہوگا۔ یہ سن کر روحان نے شہزاد کو بلا لیا۔ وہ روحان کے آفس تو آ گیا، مگر رپورٹ ہاتھ میں لیتے ہی اس کے اپنے احساسات عجیب سے ہو گئے۔
اب یہ رپورٹ تم خود چل کر بابا کو دو گے۔ روحان سپاٹ لہجے میں بولا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ شہزاد کی ہمت جواب دینے لگی، 20 سال پہلے امی پر ایک الزام لگایا تھا، آج 20 سال بعد اس الزام کی تردید ہوئی ہے، اس ثبوت کو تمہیں ہی لے کر جانا ہے۔ روحان کے کہنے پر شہزاد روحانسا سا ہو گیا۔ اپنی ماں کی بے گناہی ثابت ہونے پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اس کا دل تو پھٹا جا رہا تھا۔ یہ ثابت ہو جانے پر کہ وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے، مگر روحان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لیے گھر آ گیا۔ اتفاق سے صادق آفریدی لاؤنج میں ہی آفس کے مینیجر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شہزاد پر نظر پڑتی ہی صادق آفریدی چونک کر ٹھٹک گئے، البتہ مینیجر صاحب انہیں اطلاع دیتے ہوئے خوش دلی سے بولے، بھائی روحان بیٹے، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شہزاد نے چونک کر روحان کو دیکھا۔ رمیسا نے تاریخ طے ہونے سے پہلے اس کا ذکر تو کیا تھا، مگر اس کے بعد اس کی رمیسا سے بات ہی نہیں ہوئی تھی اور روحان سے پوچھنے کا اسے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ مگر اب جس طرح سے روحان حیرانی سے مینیجر صاحب کو دیکھ رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا یہ خبر اس کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ روحان کی نظروں کے تعاقب میں جب اس نے صادق آفریدی کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ایک لمحے میں سارا معاملہ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں کارڈز کا ایک بنڈل تھا، لائٹ گرین کلر کا کارڈ جس کے اوپر گولڈن رنگ کی ڈوری بندھی تھی۔ دور سے ہی شادی کا کارڈ لگ رہا تھا۔ شہزاد حیران نظروں سے روحان کو دیکھنے لگا، جو حیرت اور پریشانی کے باعث کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف صادق آفریدی کے لیے بھی شہزاد کی آمد بڑی حیران کن تھی۔ وہ بھی چپ چاپ کبھی روحان کو اور کبھی شہزاد کو دیکھ رہے تھے۔ جب تک مینیجر صاحب موجود رہے وہ تینوں چپ چاپ کھڑے رہے۔ آخر صادق آفریدی کو انہیں منظر سے ہٹانے کے لیے کہنا پڑا، اچھا تو مسعود صاحب، یہ کارڈ آپ اپنے ساتھ لے جائیں، یہ سارے لوگ آس پاس ہی رہتے ہیں، آپ شام تک فارغ بھی ہو جائیں گے، اور باقی یہ کارڈز تو بہت قریبی لوگوں کے ہیں، یہ میں خود روحان کے ساتھ جا کر دوں گا۔ صادق آفریدی نے روحان کو دیکھتے ہوئے کہا تو روحان بھی محض انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ مینیجر صاحب الوداعی کلمات کہہ کر جیسے ہی نکلے، شہزاد نے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کی فائل سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ میں جا رہا ہوں، اس نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا اور جانے کے لیے پلٹنے لگا کہ روحان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بھائی مجھے جانے دے، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، شہزاد التجائی انداز میں بولا، مگر روحان نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ نہ صرف اس کا بازو پکڑے بدستور صادق آفریدی کو دیکھتا رہا، بلکہ سینٹر ٹیبل پر رکھی فائل اٹھا کر ان کی جانب بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ شہزاد کو ایک بار پھر اپنے گھر میں موجود دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اتنی تلخ کلامی کے بعد وہ ایک بار پھر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ انہیں اس کی ڈھٹائی پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ میری ماں کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ روحان کو امید تھی اس کی بات سن کر صادق آفریدی چونک اٹھیں گے، مگر وہ تو بیزاری سے اسے دیکھنے لگے، گویا اب تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ان کے لہجے میں اتنی تلخی تھی کہ پل بھر کے لیے روحان کی گرفت شہزاد کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی، اور اتنی مہلت کافی تھی شہزاد کے لیے اپنا بازو چھڑاتا۔ وہ بغیر ان دونوں کی جانب دیکھے تیزی سے باہر نکل گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری لائی اس رپورٹ پر میں یقین کر کے اسے اپنی اولاد کی حیثیت سے قبول کر لوں گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ روحان تمہارا پرابلم کیا ہے؟ کیوں تم اسے زبردستی میرے سر پر مسلط کر دینا چاہتے ہو؟ میں اسے آپ پر مسلط نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں ایسا کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ واقعی آپ کی اولاد نہیں ہے۔ شہزاد کے اس طرح چلے جانے پر روحان کو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، اوپر سے صادق آفریدی کا انداز گفتگو اسے مزید سلگا گیا۔ وہ بالکل مشینی انداز میں بولا، جس پر صادق آفریدی چونکنے کے بعد الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ سعودیہ عرب کی دی گئی رپورٹ بالکل صحیح تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری ماں غلط تھی، اور یہ رپورٹ ثبوت ہے اس کی بے گناہی کا۔ روحان نے کہنے کے ساتھ ہی رپورٹ کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ ششدر سے روحان کو دیکھتے رہ گئے۔ جیسے جیسے روحان انہیں ساری سچائی بتاتا گیا وہ پتھراتے چلے گئے، اور سب کچھ سننے کے بعد وہ ایک دم ڈھہ گئے۔ روحان پہلی بار انہیں آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر اسے ان سے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں سے جو لاوا اس کے اندر پک رہا تھا وہ سب کچھ جلا چکا تھا، بلکہ انہیں پچھتاوے اور شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں گرتا دیکھنے کے باوجود اس نے ان کی سامنے شکایتوں کا پلندہ کھول کر رکھ دیا۔ ہر وہ فریاد اور اعتراض اس کے لبوں پر آ گیا جو اتنے دنوں سے اس کے اندر مچل رہا تھا۔ کیوں آپ کو کبھی خیال نہیں آیا یہ سب پتہ کرنے کا، کسی اور پاسبلٹی کی جانب سوچنے کا؟
کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی ایک بالکل لوئر کلاس فیملی کی میں بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ وہ دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے وہ، حالانکہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر اس کے گھر والے اس کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بچپن سے اندھیروں میں جی رہی ہے۔ روحان کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح ان کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید قرب کے تاثرات دیکھ کر بھی روحان کہتا رہا، یہ بات مجھے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلی ہے، مگر آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں سارے ثبوت اکٹھے کرنا چاہتا تھا۔ آج میں تمام ڈاکٹرز کی رپورٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے میری ماں کی طرح جھوٹا کہہ کر گھر سے نہ نکال دیں۔ پھر بھی اگر آپ کی تسلی نہ ہوئی ہو تو بتا دیں، اپنی ماں کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میں پاتال سے بھی ثبوت لا سکتا ہوں۔ بس کرو روحان، اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ۔ صادق آفریدی کے جملے کی باس گشت اسے لاؤنج سے باہر آ جانے کے باوجود سنائی دے رہی تھی، بلکہ باہر نکل جانے کے باوجود ایک اور دل چیر دینے والا جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری لائی اس رپورٹ پر میں یقین کر کے اسے اپنی اولاد کی حیثیت سے قبول کر لوں گا؟ صادق آفریدی آگے بھی کچھ کہہ رہے تھے، مگر شہزاد کی قسمت کو اس پر ترس آ گیا تھا جو اسے ان کی آواز تو آئی مگر الفاظ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اس نے گھر سے باہر نکلتے ہی اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا اور ایسے ہانپنے لگا جیسے طویل مسافت طے کر کے آ رہا ہو۔ صادق آفریدی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے کہے جملوں سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ ہر بات کہنے میں خود کو حق بجانب سمجھتے تھے، اس بات سے قطع نظر کہ اگر ان کی کہی بات سچی بھی ہے تو بھی اس میں سامنے کھڑے شخص کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا وہ کبھی بھی اسے اپنی اولاد کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ روحان کے ہزارہ یقین کے باوجود وہ جانتا تھا یہ محض روحان کی خوش فہمی ہے کہ ایک دن ان کا دل اس کی طرف سے نرم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اسے اس کے سگے ماں باپ بھی قبول کریں گے یا نہیں۔ یہ سوال اچانک اس کے ذہن میں کوندا تو جو سمت کا تعین کیے بغیر گھر سے نکل آیا تھا ایک دم رک گیا۔ روحان نے بتایا تھا وہ اس کے گھر جا چکا ہے اور اس کے والدین نے روحان کی بات تک سنے بغیر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ تو اماں اگر ماریہ باجی تعاون نہ کرتی تو وہ اتنا کچھ معلوم بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں روحان نے ماریہ باجی کو رپورٹس پازیٹیو ہونے کی اطلاع دی تھی یا نہیں۔ شہزاد کچھ دیر ایسے ہی گمسم سا سڑک پر کھڑا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ماریہ باجی کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا جو قاعدے کی روح سے اس کا اپنا گھر بھی تھا۔ کراچی اس کے لیے مانوس شہر نہیں تھا اور پھر روحان نے گھر کا پتہ بہت تفصیل سے بتایا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ علاقہ اور گلی شہزاد کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی، اس لیے وہ بغیر کسی دقت کے ان کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ گلی میں پہنچ کر عابد حیات کا نام لیتے ہی گلی میں کھیلتے بچے نے تصدیق کی انداز میں پوچھا، وہ جن کی بیٹی اندھی ہے؟ شہزاد نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا تو وہ اسے لکڑی کے بنے ایک دروازے پر چھوڑ گیا۔ اس کی دستک کے جواب میں ایک بوڑھے اور قدرے بیمار آدمی نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے شہزاد کو دیکھنے لگے، جبکہ شہزاد انہیں دیکھتے ہی سن ہو گیا۔ اسے پتہ تھا یہاں عابد حیات کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، گویا اس کے سامنے کھڑا شخص ہی وہ ہستی تھی جس کے نہ ہونے کا خمیازہ اس نے پوری زندگی بھگتا تھا، اور اس شخص کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی جائز اولاد کے پاس اس کا نام بھی نہیں تھا۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں انہیں دیکھے گیا، یہاں تک کہ ماریہ باجی بھی حواد باختہ سے دروازے پر آ کھڑی ہوئی، مگر اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا۔ عابد حیات کے دوبارہ استفسار کرنے پر اس نے بمشکل اپنے ذہن کو یکجا کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا تھا، جس کے بعد عابد حیات پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ ماریہ باجی پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑی بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی۔ شہزاد کے لیے سمجھ لینا کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ عورت اس کی والدہ ہے، اور وہ بغیر اجازت لیے گھر کی چوکھٹ میں داخل ہوتا عین ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا بھائی پہلے ہی آ کر آپ کو ساری حقیقت بتا چکا ہے، مگر آپ نے یقین کرنا تو درکنار اسے سننا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، اس کے اندر آ جانے کی جرأت پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکا۔ ماریہ باجی کے ہر انداز سے ان کی بوکھلاہٹ صاف ظاہر تھی۔ انہوں نے گھر میں ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ روحان سے مل چکی ہیں یا حوریہ کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرانے لے جا چکی ہیں۔ ان کا ارادہ تھا رپورٹ پازیٹیو ہونے کی صورت میں وہ موقع دیکھ کر اماں اباس کو ساری بات بتا دیں گی، مگر شہزاد کے اس طرح اچانک سامنے آ کھڑا ہونے پر انہیں اپنی شامت آتی لگ رہی تھی، مگر
اگلا لمحہ واقعی ان کے لیے حیران کن تھا جب ابا نے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ابا کے احساسات بھی عجیب سے ہو گئے تھے، مگر وہ اس طرح ایک انجان شخص کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ الٹا انہیں اپنے گھر میں اس کی موجودگی بھی مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ وہ روحان کی طرح اسے بھی گھر سے چلے جانے کو کہہ دینا چاہتے تھے، مگر ان کا منہ نہیں پڑ رہا تھا ایسا کچھ کہنے کا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات سنتے چلے گئے، بلکہ حوریہ کا ذکر آنے پر وہ بے یقینی سے ماریہ باجی کو دیکھے گئے، جو اس طرح بھانڈا پھوٹ جانے پر بغلیں جھانکنے لگی تھیں۔ وہ رپورٹ آج ہی آئی ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو بھی لا کر دکھا سکتا ہوں۔ اماں کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ جو وہ کوئی تبصرہ کرتی وہ ویسے بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، جو رپورٹ دیکھنے اور اسے پرکھنے میں انہیں دلچسپی ہوتی وہ تو صرف چہرہ پڑھ سکتی تھی، اور اس وقت ان کے سامنے موجود شخص کسی کھلی کتاب کی طرح ان پر آیا تھا۔ انہوں نے کبھی بیٹیوں کو بوجھ یا اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھا تھا، مگر بیٹے کی فطری خواہش ان کے اندر بھی موجود تھی۔ آج یہ سن کر کہ ان کی یہ خواہش کئی سال پہلے ہی پوری ہو گئی تھی، ان کے دل پر ایک ملال چھا گیا تھا۔ ایک طرف اگر انہیں ساری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، تو دوسری طرف شہزاد کے چہرے پر پھیلی سچائی انہیں اسے جھٹلانے بھی نہیں دے رہی تھی، بلکہ جس طرح وہ خود پر اور اپنی ماں پر بیتی تکلیف کا ذکر کر رہا تھا، اسے سن کر خود بخود ان کا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اسے سنتی چلی گئی، یہاں تک کہ کمرے سے عالیہ باجی اور شادیہ بھی باہر آ گئیں۔ انہوں نے شہزاد کے متعلق سنا تھا، مگر اسے دیکھا نہیں تھا، اور اب یہ جان کر کہ حوریہ کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، ان دونوں کا دل بھر آیا تھا۔ حوریہ ان کی بہن نہیں تھی، اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اور سامنے کھڑا یہ شخص جسے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، ان کا بھائی تھا۔ بھائی! کس قدر غیر مانوس لفظ تھا! شہزاد بولتے بولتے ماضی کی وادیوں میں کہیں کھو گیا، جب کندھے پر ایک ضعیف ہاتھ کے دباؤ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے گردن موڑ کر عابد حیات کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معلوم ہے میں آپ کو بہت اذیت دے رہا ہوں، مگر شہزاد کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ انہوں نے شہزاد کو بیچ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ سب جو اتنی دیر سے ضبط کر رہی تھیں، ان سب کی آنکھیں ایک ساتھ چھلک پڑیں۔ صرف کمرے کے دروازے پر کھڑی حوریہ تھی جس کی آنکھیں خشک تھیں۔ اب تک شہزاد کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی، مگر اب اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ جب سے روحان سے ملی تھی، اس پر ایک عجیب سوگواری طاری تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اب تک جو زندگی اس نے جی تھی سب جھوٹ تھا۔ جس گھر کو اپنا گھر سمجھتی رہی وہ اس کا گھر نہیں تھا، جن والدین کو اپنے ماں باپ سمجھتی رہی اس کے والدین نہیں تھے، جن بہنوں کو اپنی ماں جائی سمجھتی رہی وہ اس کی بہنیں نہیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا زندگی ایک دم سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ وہ چاہ رہی تھی روحان کا کہا صحیح نہ نکلے، مگر جب ماریہ باجی کے ساتھ گئی اور روحان سے ملی تو وہ دوہری مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ عتیقہ کے بارے میں سن کر اسے لگا جیسے وہ اس عورت کو ہمیشہ سے جانتی تھی۔ جس قدر بے چینی اور بے تابی سے روحان سے اس عورت کی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا، اتنی ہی تندی سے وہ بھی اس کے کردار پر لگے داغ کے دھل جانے کی منتظر تھی۔ ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس کہانی کے 8ویں اور آخری حصے کے ساتھ۔ تو جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔